بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بھاگنے والے بھاگتے رہیں گے اور پکڑنے والے پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا غیر آئینی کام نہیں کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جس کی وجہ سے ان کا ایک بھی کوئی ایسی غلطی جو پوری کی پوری محنت ہے، جو اتنی بڑی کمپین تھی، اس کی محنت حقیقی آزادی کی، وہ ضائع ہو جائے، یا جو الیکشن کروانے کی اتنی بڑی کمپین کی گئی اور اتنی بڑی قربانی دی گئی۔ کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزولو کیا گیا، اپنی چلتی حکومتوں کو ڈیزولو کیا گیا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک میں الیکشن کروایا جائے اور الیکشن ہو، جنرل الیکشن کی طرف جائیں اور پاکستان میں ایک سیاسی انسٹیبلٹی جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور پاکستان میں جو ایک نئی دوڑ جو ہے وہ ایک نئی حکومت پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالے، تاکہ پھر دنیا کے جتنے انویسٹرز ہیں، دنیا کے جتنے سویلائزڈ کنٹری پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی معیشت کو ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں آگے، تو وہ چلیں۔ صرف اور صرف اس وجہ سے عمران خان صاحب نے پاکستان کی سب سے بڑی جو صوبے کی اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی، اس کو ڈیزولو کیا، پھر کے پی کے کو کیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہیلے بہانے وسیلے جو بھی ان کو نظر آتا ہے مراسلہ حکومت کو، وہ اپنے کیا کہتے ہیں رکاوٹیں پیش کر رہی ہے۔ تو پہلے بھی صدر پاکستان نے خط لکھا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی لکھا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی لکھا ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروائیں، آپ انٹروین کریں اور جنرل الیکشن کی طرف جائیں تاکہ پاکستان میں جو عدم استحکام ہے سیاسی وہ ختم ہو کسی نہ کسی طریقے سے۔ مگر کسی نے کوئی اس کے اوپر ریئیکشن نہیں دیا، کسی نے کوئی مطلب کہ سیریسلی نہیں لیا۔ اب پھر وہ جیسے عمران خان صاحب اور ان کے جو مطلب کہ کیا کہتے ہیں فالورز ہیں یا ان کی جو کارکنان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو گھسیٹ کر الیکشن کی طرف لے کر جائیں گے، تو ایسے ہی سلسلہ جاری ہے۔ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور عمران خان صاحب ان کو بار بار جیسے وہ طوطے کو غوطے دیتے ہیں نا، ایسے ڈبو کے الیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، گھسیٹ کے۔ تو اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے خط لکھا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے الیکشن کمیشن کو، جو چیف الیکشن کمیشن جو ہے راجہ سکندر سلطان صاحب، ان کو کہ ذرا 20 فروری کو آپ ایوان صدر میں تشریف لائیں تاکہ آئین کے مطابق ہم اس کے اوپر مشاورت کریں کہ 2 اسمبلیز ڈیزولو ہو چکی ہیں اور ان کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے، الیکشن 90 دن کے اندر کروانے ہیں، آئین شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہر حالت میں ہونے چاہیے۔ تو آپ ذرا تشریف لائیں ایوان صدر کے اندر اور الیکشن کے معاملے پر گفتگو کریں۔ اس کے بعد جو اگر صدر مملکت چاہیں تو وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اختیارات رکھتے ہیں، اور جو آرٹیکل 57 ہے آئین کا، وہ صدر پاکستان کو اختیارات دیتا ہے کہ وہ پہلے الیکشن کمیشن سے الیکشن کے بارے میں مشاورت کریں، اس کے بعد پھر جو بھی معاملہ ہوگا اس کے اوپر وہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ بہت کوشش کی گئی، بہت بار کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن ڈیلے کیا جائے، کیونکہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو کارنامے کر دیے ہیں ان 9 مہینوں میں، پچھلے 70 سالوں میں ایسے کارنامے ہم نے نہیں کیے، ہم سے ملک کی معیشت نہیں سنبھالی گئی اور ہم نے اچھی خاصی فصل جو ہے پکی ہوئی فصل میں سور کو بھیج کر یا سور گھسیڑ کر پوری فصل برباد کر دی ہے۔ تو یہ جو ہستہ بستہ ملک جو معیشت کیا کہتے ہیں 16% پہ جا رہی تھی اور 31-33 ارب ڈالر جو ہے ریمیٹنسز تھے، ایکسپورٹ امپورٹ بے مطلب کہ پناہ
کیا کہتے ہیں اس کا اسکیل اوپر جا رہا تھا، اس کو انہوں نے لا کے ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا کر دیا سارے کے سارے ملک کو. ایک چیز. دوسرا، باتیں یہ کرتے ہیں IMF کی باتیں کرتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت کی پالیسیز غلط تھی. اور بھائی اگر پچھلے حکومت کی پالیسیز غلط تھی یا انہوں نے کوئی IMF کا معاہدہ کیا تھا تو اڑتا تیر آپ نے کیوں لیا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اڑتے تیر کو پکڑ کے لینے کی؟ آپ کو کس نے کہا؟ کون تھا جس نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ یہ والا جو کیا کہتے ہیں تیر ہے یہ لے لیں تاکہ جو حکومت ہے وہ آپ کی بن جائے گی، تو آپ کے اوپر ملبہ نہیں آئے گا. آپ نے خود بائی چوائس یہ حکومت بنائی ہے اور اب آپ سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی. اگر کوئی پچھلا معاملہ تھا تو رہنے دیتے، ہمیں پتہ چلتا، پوری قوم کو پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب سے معیشت نہیں سنبھالی گئی. بلکہ انہوں نے تو کرونا کے دوران بھی، عالمی ریکارڈ ہے، انٹرنیشنل ریکارڈڈ ہے یہ چیزیں، کہ کرونا کے دوران بھی عمران خان صاحب نے بڑی دانش مندی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ پوری قوم کو اکٹھا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں لاک ڈاؤن، منی لاک ڈاؤن کے ذریعے انہوں نے معیشت کو سنبھالا. تو یہ چیز تھی. اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو CCPO لاہور سے غلام محمد ڈوگر صاحب، ان کو نگران حکومت نے آتے ہی ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا الیکشن کمیشن کی بیہاف پر. انہوں نے الیکشن کمیشن نے ان کو کیا کہتے ہیں ہدایت جاری کی، ٹیلی فونک تھی یا جیسے بھی تھی، کوئی ریٹن آرڈر نہیں تھا. تو اس کو کیا کہتے ہیں عدالت نے کیا کہتے ہیں سسپینڈ کر دیا ہے، اس ٹرانسفر کو روک دیا ہے، اور جو معاملہ ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجوا دیا، جو اب سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا. اور بڑے زبردست انٹرسٹنگ قسم کے ریمارکس جج صاحبان نے دیے ہیں، جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منیر صاحب ہیں. بڑے اچھے اچھے ریمارکس ان کے آئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک جو باڈی ہے الیکشن کروانے کی، وہ اس کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ CCPO، ایڈیشنل کمشنر کے تبادلے کرے بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، بغیر کوئی ٹھوس وجہ کے، وجوہات کے. جو یہ پچھلے انہوں نے اتنے 3-4 مہینوں میں، یا آپ دیکھ لیں 9 مہینوں کے اندر جتنے تبادلے انہوں نے کیے ہیں وہ مطلب کہ سمجھ سے باہر ہیں. کہ DSPs SPs کیا کہتے ہیں جتنی بیوروکریسی پولیس کی ساری کو ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگایا، اپنے پلیئر کیا کہتے ہیں فیلڈ پہ لگائے ہیں. تو جج صاحبان کے یہ جو ریمارکس تھے یہ بڑے کمال کے تھے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ الیکشن پر فوکس کرے، اور کوئی وجوہات ہوں سیریس قسم کی تب الیکشن کمیشن اپنے اختیارات اس طرح کے استعمال کرے کہ وہ کسی کا تبادلہ کرے. تو یہ غیر قانونی تبادلے کیے گئے تھے سارے. ایک چیز تو یہ. دوسرا، وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر بھی آج عدالت میں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہیں ان کے کہنے پر آپ فیصلے مت کریں، آپ اپنے فیصلے اپنی دانش مندی اور سمجھداری کے ساتھ کریں. یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو ہیں یہ وہی ہیں جن کا ذکر اکثر عمران خان صاحب کرتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ڈرٹی ہیری کا بھی ذکر کرنا ہوتا ہے جب عمران خان صاحب ان 2 شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا. تو الیکشن کمیشن کو ایسے تبادلوں کا اختیارات نہیں ہیں جس طرح کے وہ تبادلے کرتے آئے ہیں. جو سلسلہ ایک تبادلوں کا شروع رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے. اور پھر نگران سیٹ اپ آتے تو انہوں نے بڑے تبادلے کیے ہیں، SPs DSPs کے نیچے انسپیکٹر لیول کے SHO سارے انہوں نے تبادلے کیے ہیں، اپنی کیا کہتے ہیں فیلڈنگ لگائی ہے انہوں نے. تو جیسے کہ جو یہ غلام محمد ڈوگر صاحب ہیں CCPO لاہور، ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کیا کہتے ہیں پرویز الہی کی جانب سے. تو جیسے ہی نگران حکومت آئی تو انہوں نے ان کا ٹرانسفر کر دیا، تو جس کو ابھی عدالت نے سسپینڈ کیا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو غلام محمد ڈوگر صاحب ہیں یہ فرنٹ مین نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کے. تو وہ اصل میں جو حمزہ شہباز کے یا شہباز شریف صاحب کے یا نون لیگ PP کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں یا بیوروکریسی جو ان کی
تابعدار بیوروکریسی ہے جس نے 26 مئی یا 27 مئی کو جو معاملہ 25 مئی کو سوری جو لاہور میں تباہی پھیری، انہوں نے بیوروکریسی کو ساتھ ملا کر ڈانگیں ڈھیسیں چلائیں اور پتھر اور مطلب کہ شلنگ اور بدترین ایسے لگ رہا تھا جیسے جموں کشمیر ہے. تو یہ والی وہ جو تبادلے اس طرح کے انہوں نے کروائے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے الیکشن کا، عدالتیں بھی ظاہر ہے چاہتی ہیں کہ یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے یہ نپٹ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے نپٹ جائے، اور عدالتیں خود جو ہیں وہ اس میں اپنے فیصلوں کے ذریعے انٹروین کر رہی ہیں. جیسے کہ عدالتوں کی ڈائریکشنز ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور آئین کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک فیصلہ سنایا تھا، الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی تھی. اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ تحریک انصاف اور گورنر کو کیا کہتے ہیں فری کین بنا کر انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ اس معاملے پر ہے کہ جو جسٹس جواد حسن صاحب نے فیصلہ سنایا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر کیا کہتے ہیں ڈائریکشن دی گئی ہے کہ الیکشن کروائیں. تو ابھی بھی ہیلے بہانے وسیلے الیکشن کمیشن بنا رہا ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے. اب وہ جو آرڈر اوپر سے آتا ہے باسز کی طرف سے، آقاؤں کی طرف سے، تو انہوں نے وہی فالو کرنا ہوتا ہے. تو وہ دوبارہ اب عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے، اب دیکھیں عدالت اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن 20 فروری کو صدر پاکستان جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں راجہ سکندر سلطان صاحب، ان کو بلایا ایوان صدر میں کہ آپ آئیں ذرا. آرٹیکل 57 کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے الیکشن کے اوپر مشورہ کرنا ہے، اور اگر مشورہ جو بھی ہوگا، جو بھی اس کا نتائج نکلے گے، یہ بھی کہا جا رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق کہ صدر جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی. تو الیکشن سے یہ نہیں بھاگ سکتے، قانونی طور پہ بھی اور آئینی طور پہ بھی. ان کے اپنے پلیئر جو ہیں شاہد خاقان عباسی جیسے سینئر سیاستدان جو ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن تو انہوں نے کروانے ہی ہیں، ہر حالت میں کروانے ہیں. 2 دن آگے ہو سکتے ہیں، 2 دن پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر الیکشن سے یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو نئی چیزیں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.